الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد قال اللہ سبحانہ وتعالی ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ اللہ تبارک و تعالی اس آیت مبارکہ میں ارشاد فرماتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں اور آخری نبی ہیں۔ جیسا کہ آپ حضرات کے علم میں ہے کہ درس حدیث جو ہے وہ حج سے متعلق چل رہا تھا، لیکن ابھی حالیہ دنوں میں ہی ملک پاکستان کے اندر، وہ ملک پاکستان جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے طور پر بنایا گیا ہے، اور اس کے آئین میں یہ چیز شامل ہے، عقیدہ ختم نبوت۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ ابھی حالیہ دنوں میں ملک پاکستان کے اندر 3 جگہوں پر، پنڈی میں، فیصل آباد میں اور کراچی میں۔ فیصل آباد میں ایک ملعون عورت نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے۔ پھر مزے کی بات یہ ہے کہ جب ان کے اوپر FIR ہوتی ہے، مقدمہ چلتا ہے، تو اس کے رشتہ دار بھی، جھوٹے مدعی نبوت کے رشتہ دار بھی، سارے دوست احباب کہتے ہیں کہ جی اس کا ذہنی طور پر، یعنی مینٹلی طور پر ٹھیک نہیں تھا، اس لیے اس نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ اگر مینٹلی طور پر وہ ٹھیک نہیں تھا تو تینوں بندے یہی کام کیوں کر رہے ہیں؟ نبوت کا دعویٰ کیوں کر رہے ہیں؟ وہ وزیر اعظم، صدر ہونے کا، کوئی اور وزیر ہونے کا دعویٰ کیوں نہیں کرتے؟ کسی اور فیلڈ کا دعویٰ کیوں نہیں کرتے؟ تو بڑی نازیبہ قسم کی جسارت ہے، اور سب مسلمانوں کے لیے، وہ بھی ملک پاکستان کے اندر، یہ بڑی بے شرمی کی بات ہے۔ اصل میں یہ لوگ چاہتے کیا ہے؟ پیچھے سے تو یہ قادیانیوں کی اور یہودیوں کی سازش ہے کہ اس طرح کی چیزیں چھوڑی ہوئی ہیں، لالچ دے دیتے ہیں، تو وہ یہ لوگ بھی چل پڑتے ہیں اس کے پیچھے۔ اس میں جو مین مسئلہ ہے وہ یہ جو جس کا آغاز ہوا ہے وہ آسیہ ملعونہ سے ہوا ہے، کہ آسیہ ملعونہ نے جب گستاخی کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی، تو اس کو مغربی ممالک نے اپنے پاس پناہ دے دی۔ اب مغربی ممالک کے ویزے مشکل ہوتے ہیں، نہیں ملتے اس طرح، تو بس ان لوگوں کو اسائلم چاہیے ہوتا ہے۔ اسائلم کا مطلب ہے کہ سیاسی پناہ کا ویزا چاہیے ہوتا ہے۔ ویسے بھی اس ملک کی شہریت یا ویزا چاہیے ہوتا ہے، تو وہ مل نہیں رہا ہوتا، تو انہوں نے ایک راستہ نکال لیا ہے، یا کسی نے ان کو مشورہ دے دیا ہے کہ آپ لوگ نبوت کا دعویٰ کریں، جان کو خطرہ پیش آئے گا، آپ درخواست میں لکھ لینا، آپ کو فوراً مل جائے گا۔ وہ آپ بھی دیکھیں، یہ تینوں جتنے بھی ہیں، تھانے شانے ان کا کچھ نہیں کر سکیں گے، یہ بس اچانک جو ہے اپنے کاغذات تیار کر کے اور کہیں گے جی ہماری جان کو خطرہ ہے تو ہمیں پناہ دے دیں۔ جس ملک میں جانا چاہتا ہوا، برطانیہ میں، امریکہ میں، کینیڈا میں، فرانس میں، جہاں جہاں جانا چاہتے ہوئے یہ وہاں پر ویزا لے کر بھاگ جائیں گے، فوراً پہنچ جائیں گے، کوئی قانون نہیں حرکت میں آئے، کچھ نہیں کہے۔ تو ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اب یہ کھیل تماشا بنا رہے ہیں ختم نبوت کے عقیدے کو، مسئلہ ختم نبوت کو دن بدن یہ تماشا بنا رہے ہیں۔ بیچ میں کوئی وقفہ، اتنا زمانہ وقت گزرا بھی نہیں ہے، تینوں بندوں نے ملک پاکستان کے اندر نبوت کا دعویٰ کر لیا، صادق آباد میں، فیصل آباد میں اور کراچی میں۔ تو یہ ہمارے لیے بڑی بے شرمی کی بات ہے، بڑی کمزوری کی بات ہے، ہماری کمزوری کی بات ہے، یہ ہمارے کمزور ہونے کی دلیل ہے، ہمارے قوانین کی، ہماری آئین کی، اسی طرح ہمارے تھانوں کی سستی کی بات ہے یہ، کہ ہم جتنا ہو سکے ہم ان کو روکیں، کنٹرول کریں اس چیز کو قانون کے ذریعے سے۔ یہ ہر مسلمان کا فرض ہے، صرف ختم نبوت والوں کا نہیں، تمام جتنے بھی مسلمان رہ رہے ہیں، کلمہ گو ہیں، ختم نبوت کے عقیدے پر کاربند ہیں، ان سب کا حق بنتا ہے کہ وہ اس کھیل تماشے کو بند کریں اور آئین کے ذریعے سے اس کو روکنے کی کوشش کریں۔ تمام مسلمانوں کا فرض بنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ
ہم سب کو ان باتوں پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان گستاخوں کو اور ملعونوں کو اللہ تبارک و تعالی توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر توبہ کے قابل نہیں ہے تو اللہ تبارک و تعالی ان کو نیست و نابود فرمائے، اور تاکہ اور مسلمان مرتد ہونے سے بچ سکیں۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔